فانتقوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، اور اس لیے کہ آگے بڑھے یہاں بیٹھیے نا بھائی نا جگہ آئیے نہایت عقیدت و محبت و سواد کے ساتھ ایک آواز ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسمارگاہ ذات کریم پر ہدیہ درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پر ایک آوازیں بلند آج یوم جمعہ سید الایام ہے، اور سید الایام جمعۃ المبارکہ کی حسین پاکیزہ اور عظیم ساعتوں میں ہم اور آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت و بندگی کے لیے حاضر ہے۔ پروردگارہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ جس کو سید الایام کا خطاب ملا ہے، یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور ہفتے کے دنوں کا عید بھی ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جمعۃ المبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے رقم دراز ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا روشن اور تابناک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج مختصر سا خطاب ہوگا۔ پچھلے جمعے کو جو اختیار مصطفیٰ سے جو میرا موضوع تھا، آج بھی اختیار مصطفیٰ اور اخیر بھی اصلاح معاشرہ، اس تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں میں آپ تمام حضرات کے سامنے کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جو قرآن کی میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، آئیے سب سے پہلے اس کی میننگ، اس کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرا رسول جو تمہیں عطا کرے، میرا رسول جو تمہیں دے عطا کرے، اس کو لے لو۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام محتاج نہیں، اگر محتاج ہوتے تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ قطعی طور پر نہ فرماتا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، چونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہ دے نہیں سکتا، وہ عطا نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں عطا کرے، جو تمہیں دے وہ لے لو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت و ظاہر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان عالم غیرتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ مالک ہے خزانے قدرت کی، جس کو جو چاہے عطا کر دے، دی خلد جناب ربیعہ کو ارے بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ جان عالم کی۔ تو فرمایا میرا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور آگے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب قرآن اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رب نے فرمایا اور میرا رسول تمہیں جس چیز سے روکے، میرا رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے تو اللہ فرماتا ہے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو اب یہاں اب یہ بات بھی ثابت و ظاہر ہو گئی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، حضور کا ہر حکم ماننا ہے، اور حضور نے جن جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے
جن جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی امت میں ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں جن چیزوں سے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے جو پہلی آیت حضور جو تمہیں دے اس کو لے لو، اس تعلق سے کچھ حدیثیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے مکمل طور پر یہ بات مظہر من الشمس ہے اور ہو جائے گا آپ کے سامنے بھی کہ یقیناً بلا شبہ حضور علیہ السلام کی ذات محتاج نہ تھی، بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے حضور کو مختار بنایا تھا، دونوں عالم کا مالک کو مختار بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب ہے۔ تو ربیعہ ابن کعب یہ صحابی بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے خاص خادم، ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں رہا کرتے تھے اور نیت یہ ہوتی تھی رہنے کی ہر وقت کہ نہ جانے کب حضور کو میری ضرورت پیش آ جائے اور میں موجود نہ رہوں تو حضور کو تکلیف ہو، تو لہٰذا یہ سوچ کر زیادہ وقت وہ حضور کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد رات میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس آتے، اور جب حضور علیہ السلام آرام میں ہوتے تو وہ دروازے کے باہر چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر سو جاتے کہ پتہ نہیں رات کے کس حصے میں میرے آقا کو میری ضرورت ہو اور میں موجود نہ رہوں۔ چنانچہ یہ عشق تھا، یہ عقیدت تھی حضور سے کہ دروازے کے باہر سر چوکھٹ پر رکھ کر وہ سو جاتے تھے کہ حضور کو میری ضرورت کب پڑ جائے۔ برادران ملت، تو وضو کا پانی اور دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ خادم خاص مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایک روز معمول کے مطابق حضرت ربیعہ ابن کعب وضو کے لیے پانی اور دیگر مصلی وغیرہ دیگر چیزیں جو ضرورت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب کو معلوم نہ تھا کہ آج شان کریمی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، وہ اس بات سے ناشنا تھے، ان کو خبر نہ تھی کہ حضور رحمت عالم جن کو پروردگار عالم نے مالک و مختار بنایا ہے، آج وہ ہم کو کچھ عطا کرنے والے ہیں، ہم کو کچھ دینے والے ہیں، ہمیں نوازنے والے ہیں۔ ان کو قطعی اس بات کی خبر نہ تھی، اس بات کا علم نہ تھا۔ جب وہ معمول کے مطابق پانی اور دیگر چیزیں جو ضرورت کی تھی حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کی جلوہ گری ہوئی اور حضور نے اپنے خادم حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرمایا کہ اے ربیعہ ابن کعب، جو چاہو مانگ لو، آج میں تمہیں عطا کرنے کی موڈ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لفظ کی جو چاہو مانگ لو، یہ لفظ دنیا کا کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا، چونکہ ہر آدمی کو اپنی حد معلوم ہے، ہر آدمی کو اپنی حد معلوم ہے، اور دینے کی بات جب آئے گی تو انہی چیزوں کا ذکر کرے گا جن چیزوں پر اس کا اختیار ہے، جن چیزوں کو وہ دینے کی طاقت اور قوت و صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے جو چاہو مانگ لو۔ وہ جانتے ہو حضرت ربیعہ سے حضور نے فرمایا جو چاہو مانگ لو، تو غلام ہو تو ایسا ہو، خادم ہو تو ایسا ہو، عاشق ہو تو ایسا ہو، امتی ہو تو ایسا ہو۔ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے دنیا کے اندر میں آپ کا خادم بن کر رہا، آپ کی خدمتیں کرتا رہا، آپ کے قریب رہا، یا رسول اللہ میری مانگ یہ ہے، میری مانگ یہ ہے کہ میں جنت کے اندر بھی آپ کے خادم کی حیثیت سے آپ کا قریب رہنا چاہتا ہوں۔
بس آپ اختیار دے تو انہوں نے عرض کیا بس انہوں کا قرآن فقاتہ کا فلجن یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کی بینی کے ساتھ میں رہنا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سنی غوثیہ مسجد کے ہمارے معاونین و راجین آپ کے سامنے سے گزرنے والے ہیں، آپ تمامی حضرات سنی غوثیہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخل حسنات ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالک جنت نہ ہوتے جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کی مغفرت بھی نہیں کرا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین حضور مالک و مختار نہیں، اس طریقے سے بدعقیدوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے والی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، جب انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، تو اگر حضور مالک و مختار نہ ہوتے تو منع کر دیتے کہ تیرا جو ڈیمانڈ ہے یہ بہت بڑا ہے، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، ٹھیک ہے جو تم نے مانگا اے ربیعہ ابن کعب، تم جنت میں میری رفاقت مانگتے ہو نا، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جس طرح دنیا کے اندر میرے خادم خاص رہے میں نے تم کو عطا کیا، اب تم جنت کے اندر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ تو اتنے پر بس نہیں کیا، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی اور بھی کچھ مانگتے ہو، اور بھی کچھ چاہیے تو اور بھی جو چاہو مانگ لو، آگے یعنی جنت عطا کر دی مصطفیٰ نے، مزید اور فرمانے کی اور بھی کچھ چاہیے اور بھی کچھ عطا کر دو تمہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور جو مجھے مانگنا تھا میں نے مانگ لیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑھ کر اس سے بڑی نعمت میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ کثرت سجدہ سے میری مدد کرو۔ اب یہ جو آخری لفظ ہے نفسکا اور ذالکا کا لفظ آیا حدیث کے اندر، تو کچھ بدعقیدہ لوگوں کو دھوکا ہوا، انہوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے بات مشہور کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کثرت سجدہ سے یعنی نماز پڑھنا تب تم کو جنت ملے گی، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں ملے۔ حالانکہ نماز یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، جو نماز پڑھے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ حدیث کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جنت تو عطا کر دی ہے، اب تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا، جنت تو میں نے تمہیں اپنے کرم سے عطا کر دی ہے، لیکن کثرت سجود کی تعلیم جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ تاکہ تم جنت کے اندر میرے قریب میرے ساتھ رہنے کے لائق بن جاؤ۔ کیسے ایک مثال لیتے چلو کہ ایک بادشاہ ہے، وہ کسی راستے سے گزر رہا ہے، ایک فقیر اس کے قریب سے آیا جس کا لباس بھی اچھا ہے، بال وغیرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد و غبار کے ذرات اس کے چہرے پر ہے۔ اب بادشاہ جو اچھے لباس میں ہے، سامنے سے آنے والا فقیر گدڑی پوش ہے، اس کے بال میں، سر کے بال میں اور داڑھی کے بال میں گرد و غبار کے ذرات لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ میلا کچیلا فقیر گدا کر دریوزہ کر اگر بادشاہ سے کہے کہ اے بادشاہ کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے چلو، تو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اس میلے کچیلے اور گندے آدمی کو قطعی اپنے محل میں لے جانے کی اجازت نہیں دے گا، یا جانے کی اجازت نہیں دے گا، اپنے ساتھ نہیں لے گا۔ تو اس موقع پر اگر بادشاہ راضی ہو جائے، فقیر کی باتوں کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، تو بادشاہ کا جملہ یہ ہوگا کہ تم اچھا لباس پہن لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، اور اچھا لباس ہوگا، تمہارا بدن بھی صاف ستھرا ہوگا، بال وغیرہ میں جو گندگی ہے وہ سب صاف ہو جائیں گے اور لباس اچھا ہوگا، تو تم
تو تم محل میں آنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں سمجھنا یہ کہ دیکھیے جو اچھا لباس ہے، جو صاف ستھرائی کا معاملہ ہے، یہ دربار کے آداب میں سے ہے، اور حاضری تو بادشاہ کے کرم سے ہے۔ اگر اچھا لباس ہوتا اور بادشاہ منع کر دیتا تو قطعی طور پر حاضری ہوتی۔ تو اچھا لباس یہ دربار کے آداب میں سے ہے، اور حاضری تو بادشاہ کے کرم سے ہو رہی ہے۔ بلا تفصیل حضور نے فرمایا کہ اے ربیعہ ابن کعب، تمہیں سجدوں سے جنت نہیں بلکہ میرے کرم سے جنت تمہیں ملی ہے، میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، لیکن کثرت نفس یعنی نفس کی مخالفت کرتے رہنا اور ذکر اللہ سے کبھی غافل نہ رہنا، نوافل کی کثرت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر رکھنا۔ اگر یہ طریقہ تمہارا جاری مساری رہا، اگر اسی عمل کے مطابق تم زندگی گزارتے رہے تو جنت کے اندر تم میرے ساتھ رہنے کے لائق اور قابل بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جنت کے اندر ان کا داخلہ حضور کے کرم سے ہوا، لیکن کثرت نفس کی مخالفت یہ جنت اور حضور کے پڑوس کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام کے اختیار کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا جو اس وقت تک مسلمان نہ تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے گا، حضور کسی کام کے لیے آیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، کہا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، لہٰذا میں تم کو دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام کو تم پر پیش کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر لو، ایمان والے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ سے کوئی بڑا کمال یا بڑی خوبی ظاہر نہ ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تو کون سے کمال اور کون سی خوبی کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں اسلام جب قبول کر لوں گا کہ آپ میرے ساتھ قبرستان چلیں، میری لڑکی کا انتقال ایک زمانہ پہلے ہو چکا ہے، وہ قبر کے اندر ہے، اس کا جسم اور اس کے جسم کی ہڈیاں وغیرہ سب گل سڑ کر مٹی بن گئی ہوں گی، اس کے اعضاء بکھر گئے ہوں گے، میں کلمہ جب پڑھوں گا، جب آپ میری مری ہوئی لڑکی جو قبر کے اندر موجود ہے، جب آپ اس کو زندگی عطا کر دیں گے، جب آپ اس کو زندہ فرما دیں گے، تو جب میں آپ کا یہ معجزہ دیکھوں گا، یہ خوبی اور کمال دیکھوں گا، اس وقت ایمان لاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر محتاج ہوتے معاذاللہ، مالک و مختار نہ ہوتے، اگر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپر پاور نہ بنایا ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، لیکن جب اس نے یہ کہا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو قبرستان مجھے لے چلو۔ چنانچہ حضور قبرستان گئے اور ارشاد فرمایا کہ تیری بیٹی کی قبر کدھر ہے؟ تو قبر چونکہ کافی پرانی ہو چکی تھی، اس نے کوشش کرنے کے بعد قبر کو تلاش کیا اور کہا حضور یہ قبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر اس بچی کو آواز دیا کہ اللہ کی بندی اٹھ جا، تو قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک میں حاضر ہوں۔ یہ نعرہ بلند کرتی ہوئی وہ بچی جو ایک زمانہ پہلے جس کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اعضاء سب بکھر گئے تھے، گل سڑ کر مٹی ہو گئے تھے، لیکن مصطفیٰ جان عالم نے، مالک و مختار نبی نے، غیب داں نبی نے جب آواز دی ہے اس مری ہوئی بچی کو، تو وہ قبر سے لبیک لبیک کے نعرے بلند کرتی ہوئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھا، اس کے باپ نے تو وہی کلمہ پڑھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا۔ تو حضور نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا تم دنیا کی طرف آنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنے ماں باپ سے کہیں بہتر اور مہربان میں نے اپنے رب کو پایا ہے، لہٰذا میں دنیا کی طرف آنا پسند نہیں کرتی ہوں، مجھے دنیا سے بہتر آخرت کی منزلیں اور آخرت کا مقام مجھے نظر آیا۔ یا رسول اللہ اب میں واپس
دنیا کی طرف نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ آخرت کا جو مقام ہے اور میرے رب نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، لہٰذا وہ میرے ماں باپ کی شفقتوں کا سے بھی کہیں بلند اور برتر ہے، بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا کی طرف واپس نہیں آ سکتے، یہ اختیار۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ، جنگ محر کے موقع پر ان کی آنکھ میں دشمن کا ایک نیزہ لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ایک ہاتھ سے انہوں نے آنکھ کو بند کیا اور آنکھ کا ڈھیلا لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ انہوں نے معلوم تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا طبیب اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان عالم ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قتادہ، آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آنکھ تو آپ میری مرضی سے عطا کر دیجئے اور جنت اپنے کرم سے ہم کو عطا کر دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھ کا ڈھیلا رکھا، تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آنکھ فوری طور پر حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے فوراً آنکھ درست ہو گئی، صحیح ہو گئی اور پہلے سے زیادہ روشن بھی ہو گئی۔ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر مجھے آنکھ بھی عطا فرمائی اور مجھے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ مالک ہے خزانے قدرت کے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، کہ خود جناب ربیعہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے، یہ شان مصطفیٰ جان عالم کی۔ حاضرین گرامی، لیکن ہم حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، آپ کے اختیارات کے تعلق سے سنتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو ہم نہیں اپناتے۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیک کام خود کرنا اور لوگوں کو بری بات کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو منع کرنا، حضور نے فرمایا کہ جب یہ جذبہ اللہ کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں، جو وحی کے برکات ہیں، ان سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی نگاہوں سے گرا دے گا اور ان پر ظالم بادشاہ اور شر پسند عناصر لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر ہر وقت ان کو اپنی جان کا خطرہ، ایمان کا خطرہ، کاروبار کے جانے کا خطرہ اور یہاں تک کہ نقصان شدید کا خطرہ ہر وقت ان کے پیش نظر رہے گا۔ حاضرین گرامی، آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان آج جس طرح سے مصائب و آلام کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں جائیداد و املاک تباہ ہو رہے ہیں تو کہیں مال و اولاد، غرضے کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں بھی نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، اور انسان اس طریقے سے غفلت میں جی رہا ہے، بلکہ آخرت کی فراموشی کا عالم یہ ہے کہ مرنے کا اور مرنے کے بعد جو حساب و کتاب کی جو سخت ترین منزلیں ہیں، تو ان کا تصور بھی آج کل کے لوگوں کے ذہن و فکر سے بھی نکل چکا ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم کو سب سے پہلے جو قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل سے ہم کو گزرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر ہمیں اس میں کامیابی ملی تو آگے کی جو منزلیں ہیں وہ بآسانی ہم طے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ سارا تصور، یہ ساری فکریں آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہیں۔ آج آپ اپنے محلے کا، اپنی بستی کا جائزہ لیں۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ابھی آیت میں آپ نے سنا کہ رب نے فرمایا کہ میرا حبیب جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنی بستی، اپنے محلے کا جائزہ لیں۔ آج کل
تقریباً 80 سے 90% ہمارے اپنے بچے جو مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ چرس، گانجا، افیم، شراب اور دیگر وہ چیزیں جن کے استعمال کرنے سے انسان اور انسانیت تو تباہی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کس طریقے سے ہمارے نوجوان بچے جو اپنی قوم کا مستقبل ہے، وہ اپنی مستقبل کو جو ہے تاریک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج تقریباً 80 سے 90% بچے ہمارے ایسے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، علماء کے قریب آنے سے بھی دور ہیں۔ تو یہ ساری دوری ان کو ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں وہ خود تباہ ہو رہے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے۔ پڑوس میں رہنے والا آدمی جب ان نوجوان بچوں کو چرس اور نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چلو پڑوس والا جو لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ پی رہا ہے نا، میں تو محفوظ ہوں، میرا بیٹا تو بچا ہوا ہے، میرا بیٹا تو محفوظ ہے۔ یہ خیال اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہ غیروں کی طرف سے جو شر پسند عناصر ہیں، جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ہندوستان کی سرزمین پر رہنا جن کو ناگوار گزرتا ہے، یہ ان کی طرف سے منظم سازش ہے کہ جتنے بھی قوم مسلم کے نوجوان ہیں، جو کہ نوجوان اپنی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کی امانت ہوتا ہے، تو نوجوان کو کے اندر نشے کی عادت ڈال دو۔ جب یہ نشے کا عادی بن جائے گا تو قوم مسلم کو ہم کو تباہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود یہ تباہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ خیال کبھی دل میں بھی مت لانا کہ پڑوسی ہمارا کرا تو محفوظ ہے۔ دیکھیے یہ جو نشے کی آگ ہے، نشے کی لت ہے، آج وہ پڑوسی کر رہا ہے، اس کا بیٹا کر رہا ہے، تو کل آج تم محفوظ ہو، لیکن جب پڑوس میں اگر یہ غلیظ کام ہوتا ہے، تمہارا پڑوسی اگر نشے کا کاروبار کرتا ہے، نشہ بیچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو تم اس خوش فہمی مبتلا مت رہنا کہ ہم محفوظ ہیں، محفوظ رہیں گے۔ کل کی تاریخ، کل کا دن بھی ایسا آئے گا کہ تم بھی اس کی گرفت اور اس کے چپیٹ میں آؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس محلے میں، جس کے پڑوس میں اگر یہ نشے کا کاروبار ہے، پینے کھانے کا جو معاملہ ہے، جو صرف انسان اور انسانیت کو تباہ نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہے، تو لہٰذا جہاں کہیں بھی اس طریقے کے معاملات ہوں تو قرآن کے مطابق، قرآن نے دونوں کاموں کو فرض کہا ہے کہ نیک کام، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے منع کرنا، تو لہٰذا اس طریقے کو اپنانا شروع کر دو۔ یہ طریقہ جب آپ اپنائیں گے تو یہ طریقہ باسود جب ہوگا، جب سب لوگ آپس میں متحد ہوں گے، تو لہٰذا اسلام نے سب کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے، اختلاف سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نشے کا کاروبار ہو رہا ہے، ہمارے بچے جو اپنے مستقبل کو تاریک بنا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو جو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا اس کے خلاف ہمیں ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ ہندوستان کے مختلف خطوں کا جائزہ لیں، تری پورا ایک مشرقی ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، آج وہاں کچھ فرقہ پرست عناصر کی جانب سے مسلمانوں نے ہند کی مساجد کو، ان کے کاروبار کو، ان کے دکان و مکان کو، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کو جیسے کہ مساجد ہے، مدارس ہے اور خانقاہوں تک کو بھی نظر آتش کیا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر، یہ خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا، یہ قابل افسوس ہے، اور لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان امن کا ملک ہے اور الحمدللہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے، اسلام ہمیشہ امن و شانتی ہی کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے فرقہ پرست متشدد عناصر ہیں، شر پسند عناصر ہیں، جو اس قوم کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک بھائی چارہ ہے یہاں کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے اور جو فرقہ پسند عناصر لوگ ہیں انہیں کامیابی کیسے ملتی؟ کامیابی اس لیے ملتی ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم میں اختلاف ہے، ہم
خود مسلمان ہیں مگر ہم اپنے سامنے والے مسلمان کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا یہ اپنا طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہی پیغام آپ کو دوں گا کہ ایک بنیے، نیک بنیے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے۔ انشاءاللہ اگر ایک اور نیک بنیں گے، متحد ہو کر رہیں گے اور حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہمیشہ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے قریب، اور انشاءاللہ اب بھی قریب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آپس میں متحد فرمائے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔